آگے چلتے ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان ضرور اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. کیڑا کھویا ہوا مقام بتائیں مجھے ذرا. شروع میں تو چاہتا تھا ایوب خان کے بعد بھٹو کو جیسے بندے کو انہوں نے دھمکیاں دے دی کہ تجھے عبرت کی مثال بنا دیں گے. کہاں پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسامہ بن لادن ایک شڑپ کال مار دیا ہم نے. آگے کیا؟ خاموشی. یہ کھویا ہوا مقام کیڑا کھویا ہوا. اچھا کھویا ہوا مقام ایک اور مجھے بات یاد آ گئی. پاکستان تو دو حصوں میں تھے. ایک مشرقی پاکستان تھا ایک مغربی پاکستان تھا. وہ کھویا ہوا مقام کیسے حاصل ہوگا؟ گپے چھوڑتے رہتے ہیں. سب پاسپورٹ کو سلیوٹ کیا جائے گا. اچھا جی کیا جائے گا تو ذرا سانو بھی دسنا چلو کیا جائے گا. ملک کی وجہ شہرت مدتوں سے یہ کہ کشکول لیے پھرتے ہیں یا یہ گداگر ٹاپ پہ گداگر نیچے بھی گداگر. آپ کے برادر ممالک نے ٹھڈے مار کے پاکستانی نکال دیے. مدتوں تک کسی کو ویزا نہیں ملتا. تو چھوڑے اس سے بڑی کام اپوزیشن کوئی جھوٹا سکینڈل بھی سامنے نہ لا سکی. جانے کی بات ہے ذرا پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. پاکستان میں جو گالی کا کلچر شروع کیا ہے اسے ختم کرنے میں وقت لگے گا. شروع کرنے والوں میں آپ شامل ہو اور اس کے لیے 100 سال بھی کام ہے. اس کی وجہ ہے جب تک عوام کی تربیت نہیں ہوتی جو آپ لوگوں نے نہیں کی اور نہیں کرو گے. کیونکہ جب تک جمہور یعنی عوام ان پڑھ جاہل رہیں گے وہ جذباتی رہیں گے اور جو جذباتی آدمی ہوتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اٹ از دیٹ سمپل. مسٹر پرائم منسٹر کھویا ہوا مقام سچ بولو. کھویا ہوا مقام کیڑا کھویا ہوا؟ مشرقی پاکستان واپس لاؤ گے؟ نہیں. کھویا ہوا مقام کوئی مقام شکام کوئی نہیں تھا. بے شمار بات سنیں آپ کے بڑوں کے بڑوں نے جاؤ لا کے باپ دادے نے ایوب خان جیسے بندے نے جو کتاب لکھی اس کا عنوان کیا تھا؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ہمیں آقا نہیں دوستوں کی ضرورت ہے. یہ ایک عجیب طرح تھا نوحہ تھا. کتاب کا عنوان پورے پاکستان کی داستان بیان کرتا ہے. تو وہ کھویا ہوا مقام کیڑا کھویا ہوا. آگے چلیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے پشاور کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا جس کو عمران خان نے شدید ناپسند کیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پرانا نام بحال کرنے کا حکم دیا. بس 2 پایوں اور چوپایوں میں یہی فرق ہوتا ہے. آگے علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں غلط رپورٹ پیش کرتے ہیں. ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عوام کی خواہش سے رکھا. بولش ہے. خوش آمد ہمارا کلچر ہے. درباری ہیں ہم. یہ ساتھی تو نہیں ہوتے. اور یہ کلچر پی ٹی آئی میں بھی ہے. پیپلز پارٹی میں بتا نہیں سکتا کہ میرے بہت سے لوگوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ حسین چوک گلبرگ سے ذرا آگے جا کے لیفٹ پہ گلزار ہاؤس ہوا کرتا تھا. بی بی وہاں ٹھہرا کرتی تھی. میں نے سوائے 2-3 لوگوں کے کسی کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ انسانوں کی طرح بات کرتے نہیں دیکھا. درباریوں والا مینرزم ہوتا تھا. یہ یاد رکھیں. میں بھول نہیں سکتا. میں نام نہیں لے سکتا. ان میں سے کچھ لوگ جو بڑے معزز سمجھے جاتے تھے بھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. میں ان کا کیا نام لوں؟ ہاں میں 2-4 نام لے سکتا ہوں جن کو میں نے باوقار انداز میں بات کرتے ہوئے. ڈسپلن پارٹی ہیڈ کی عزت وہ اور چیز ہے. خوش آمد درباری پن گھٹیا پن مراس پونا ایک اور چیز ہے. جو کرتے تھے باوقار طریقے سے ان کے میں چند کے نام لے دیتا ہوں. حالانکہ کون کون نہیں ہوتا تھا اس دربار میں. سلمان تاثیر وہ میرا خیال ہے گوری ماں کا اثر تھا.
وہ تھا بھی منہ پھٹ سا آدمی، تھری کوئی دست بستہ التماس ہے، گزارش ہے، وہ گھٹیا پن کوئی نہیں، اسٹریٹ. ایک سلمان تاثیر کے ساتھ تو میرا تعلق تھا، اور وہ اس کے بعد بنا تھا. ایک صاحب تھے جن کو میں ملا کبھی نہیں، یا ملا بھی تو یا میں بس ہیلو ہائی، بس کوئی میرا لینا دینا نہیں تھا. بعد میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اب دونوں دنیا میں نہیں ہیں، وہی وزیر رہے، احمد مختار. ان کے بڑے بھائی احمد سعید، یہ سروس انڈسٹریز والے، ان کو میں نے بی بی سے اختلاف کرتے بھی، سلمان تاثیر اختلاف کرتے بھی دیکھا، اور بالکل اسٹریٹ بات کرتے بھی. اسی طرح کو دو چار اور لوگ، باقی تو سارے درباری. مجھے پالیٹکس سے گھنانی شروع ہو گئی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. یہ کیا بات ہوئی؟ عزت، ادب، احترام، یہ اپنی جگہ پہ، یہ ڈسپلن کی بات. اس سے آگے جب خوشامد کا ایریا شروع ہوتا ہے، سارے گھسے ہوتے تھے. اعتزاز صاحب تھے، اعتزاز حسن، وہ لاجیکل ڈھنگ کی بات کرتے تھے، قابل آدمی تھے، اچھا فیملی. باقی تو 95% درباری ہے. خوشامد وہ کرتے تھے، غصہ مجھے آتا تھا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.